فرشتے اور جنات۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے انسانی ضروریات و خواہش سے پاک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ والسلام فرشتوں کے سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نور ہے اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ فرشتے اس نور کا حصے دار نہیں ہے۔ اگر فرشتے اس نور سے ہوتے تو پھر حصے دار ہوتے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ فرشتے کون سے نور سے؟ تو فرشتے اس نور سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کی ہے، آگ پیدا کی ہے، تو اسی طرح ایک نور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس نور کو مخلوق نور کہتے ہیں اور اس مخلوق نور سے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا خاکہ ہی نہیں ہے۔ انسانی ضروریات سے پاک ہے، کھانا پینا سونا رہنا یہ سب انسانی ضروریات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب سے پاک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر ان کی ذمہ داریاں لگائی ہے۔ بارش پر، ہواؤں پر، لوگوں کی جان نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داریاں لگائی ہے اس کو کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سردار ہے، قرآن پاک میں ہے، کیونکہ ان کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے۔ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان جو ابلیس ہے وہ بھی ایک جن ہے۔ شیطان جنات کی برادری میں سے ہے۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا، وہ بھی مکلف ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارے عقیدے ٹھیک تھے یا نہیں، تمہارے عمل اچھے تھے یا نہیں، ان سے بھی یہ سوال ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم کما یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم کرتے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقناہم من قبل من نار سموم، کہ ہم نے انسانوں سے پہلے ان کو نار سموم سے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل من قبلکم، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تمہارے طرف رسول پیغمبر نہیں آئے تھے؟ نبی و رسول جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کی طرف بھی بھیجے ہیں۔ جسے انسان رسولوں کے لیے لائے ہوئے احکامات کے پابند ہیں، ویسے جنات بھی رسولوں کے لائے ہوئے احکامات کے پابند ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان ابلیس بھی یہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور فرشتے کون ہے؟ تو فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اور کون سی نور سے؟ مخلوق نور سے، یعنی مخلوق نور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرشتے انسانی ضروریات سے پاک ہے، ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، خاکہ نہیں ہے۔
اور اسی طرح جنات، یہ بھی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار سموم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور انہیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہے۔